اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ النبأ کی 12ویں آیت الم نجعل الارض مہادوں کی تفصیل پچھلے 2-3 ویڈیو سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آیت تو بہت سمپل ہے، مطلب بھی بہت ہی واضح ہے، لیکن اس کے اندر ہم اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو جو الم نجعل الارض مہادوں کا ہے کہ زمین کو فرش کی طرح بنایا، یعنی انسان کے لیے قابل رہائش بنایا، جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے، یعنی ایک زمین کو اللہ تعالیٰ ایک ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے زمین کو یعنی قابل رہائش بنایا ہے۔ اس حقیقت کو کیا جو تفصیل ہے ہم اس میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے ہم کو کہ یہ زمین جو ہے تمہارے لیے قابل رہائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، وہ ہمیں کیا یعنی حکم دینا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے خود قرآن ہی میں ایک دوسری جگہ پہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کیوں پیش کر رہا ہے کہ آپ اس پہلو کو دیکھو کہ یہ آپ کے لیے قابل رہائش کس طرح اور کیوں اللہ نے بنائی ہے۔ وہ سورہ حامیم سجدہ کی 9ویں آیت سے لے کے 3-4 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تو یہ 8ویں سے لے کے 12ویں آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے تو یہ بتا رہا ہے کہ زمین کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، اور ان ساری نشانیوں کا اور ان ساری برکات کا جو اللہ نے زمین میں رکھی ہیں اور سارے انعامات کا جو زمین کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم خدا سے جو کفر کرتے ہو اور اس کا جو ہمسر ٹھہراتے ہو، اس کے جواب میں زمین کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، اور یہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ خلق الارض فی یومین، کہ زمین کو اللہ نے 2 دنوں میں بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا زمین کا 2 دنوں میں بنانا، یا ہے کہ اس کو قابل رہائش بنانا، اس کو فرش کی طرح اور جھولے کی طرح بنانا انسان کے لیے، اس بات کے لیے کہ آدمی خدا کے کفر سے رک جائے اور اس کا شریک کسی کو نہ بنائے۔
ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بچہ اپنے والد سے کہنے لگ جائے کہ آپ میرے ابا نہیں ہو، ابا اس کو اپنے وہ سارے احسانات یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم بچپن میں ایسے تھے، تم کو بچپن سے یعنی اس عمر تک کے ہم نے پالا ہے، پوسا ہے، تمہاری ساری نگہداشت کی ہے، تم کو یہاں پہ صحیح سے رکھا ہے، اور جب تم بڑے ہو گئے ہو تو اپنے باپ کو تم باپ نہیں کہتے ہو، کسی اور کو کہتے ہو کہ وہ میرا باپ ہے، کسی اور کو مانتے ہو، اپنے اصلی باپ کو باپ نہیں مانتے. تو اسی انداز کا استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے تمہاری رہائش کے لیے، اور کیا کیا اس کے اندر برکات رکھی ہیں، اس کے باوجود تم اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو، اس کے احکامات کی پابندی کیوں نہیں کرتے ہو، اس کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو. یہ سب کرنے کے بجائے تم الٹا کسی اور کو اس کا شریک بنا دیتے ہو. تو اس شرط سے روکنے کے لیے، اس کفر سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں یاد دلا رہا ہے انسان کو کہ یہ دیکھو اور وہ دیکھو اور یہ دیکھو. اور یہاں اسی زمین کو اس حیثیت میں پیش کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے صرف 2 دن میں بنا دی. تو یہ 2 دن میں بنانا جو ہے ایک یوم جو لفظ ہے، خلق الارض فی یومین، یہ 2 قسم کے معنی ہیں. ایک تو فوری، ہر آن ہر سیکنڈ کو بھی یوم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک یوم جو ہے وہ ہزاروں سال کا ہوتا ہے. یعنی ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کا ایک دن جو ہے وہ دنیا کے ہماری سمجھ کے جو سال ہے وہ ہزاروں سال کے برابر ہوتے ہیں. ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے. فی یومین، تو ایسا کہ دیکھو میں نے تو 2 سیکنڈ میں ایک کام کر دیا ہے اور تم اس کو مانتے ہی نہیں ہو. یعنی یہ اس ایک پہلو تو یہ ہے. اور دوسرا، اس کو کس طرح ہزاروں سال میں کیا کیا اس کے لیے پاپڑ ویلے گئے ہیں کہ زمین جو ہے تمہارے لیے قابل رہائش بنے، وہ ایک لمبی داستان ہے جو مختلف ویڈیوز میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے. تو یہ دونوں اعتبارات سے اگر تم دیکھو کہ اللہ نے زمین تخلیق کر کے جو تم پہ کرم کیا ہے، تو تم کیوں اللہ کو نہیں مانتے، کیوں اس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. ایک دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہا ہے. اور صرف اور پھر یہ کہ ذالک رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کی بھی دلیل ہے. وہ تو کہ تمہاری ربوبیت کر رہا ہے، تمہارے سارے مسائل کو حل کر رہا ہے، تمہاری نگہداشت تو کر رہا ہے. اس لیے اس نے زمین بھی اس لیے بنائی ہے کہ تم اس پر چین سکون سے رہائش کر سکو. اور آگے مزید ہے، صرف زمین ہی نہیں بنائی بلکہ زمین کے ساتھ جعل فیہا رواسیہ، کہ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد تو اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے. من فوقہا وبارکا فیہا وقدر فیہا، اور اس میں برکتیں رکھ دیں. تو اس پہ پہاڑ بھی جما دیے، یعنی غلط ہلے جلے نہیں. اور دوسرا ہے کہ اس میں برکتیں رکھ دی ہیں. تو کیا برکتیں رکھی ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. وہ برکتیں رکھ دی کہ اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. اور یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. یہاں بھی یہ دن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہاں یہ کہ 4 دن کی بات ہے، پچھلی آیت میں 2 دن کی بات ہے. تو آیت جو ہر آن ہر لحظہ ہے اس کا قرآن ہی میں دوسری جگہ ذکر ہے. سورہ رحمان میں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، کہ یسألہ من فی السماوات والارض، دنیا میں آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ سے کہ حاجت مند ہیں.
اپنی حاجتوں کی طلب کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو یہ جو بھی جس چیز کی جو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت سے پورا کر رہا ہے۔ اور یہ وَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر لمحے ہر آن، مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کل یومین کا کہ ہر آن، ہر لمحے ہوا فی شان، ایک نئی شان کے ساتھ آتا ہے۔ ابھی اس وقت جو دنیا ہے، ایک لمحہ پہلے کوئی دوسری دنیا تھی، اس سے ایک لمحہ پہلے کوئی اور دوسری دنیا ہے، اس لمحے کے بعد جو دوسرا لمحہ آئے گا اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی، اور اس وقت جو چیزیں وہ اس طرح کی نہیں رہیں گی، کچھ اور تبدیلیاں پوری دنیا میں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر لمحے ہر لمحے ایک نئی شان کے ساتھ یہ ساری دنیا کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو یہ زمین کے اندر جو برکتیں رکھنے کی بات ہے، کہہ رہا کہ یہ کام بھی اللہ نے 4 دنوں میں کر دیا۔ تو 2 دن 4 دن یہاں پر ایک محاورے کے طور پر ہے کہ یہ چند لمحوں میں کر دیا، 2 لمحوں میں خالی زمین بنا دی اور 4 لمحوں میں اس میں ساری برکتیں رکھ دی۔ اور پھر برکتوں میں کیا مطلب ہے؟ مقدر فیہا اقواتہا، کہ اس کے اندر سب مانگنے والوں ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوراک کا سامان مہیا کر دیا، یعنی انسان کو اپنے کھانے پینے کے لیے جو بھی چاہیے، ہر طرح کی نباتات، ہر طرح کے فروٹ، ہر طرح کا غلہ، ہر طرح کا اناج، ہر طرح کی یہ چیزیں بھی ہیں۔ اور پھر انسانی تمدن کے لیے جو دھاتیں چاہیے، لوہا چاہیے، تانبا چاہیے، چاندی چاہیے، جس چاہیے، جو بھی معدنیات چاہیے، وہ سب بھی اس کے اندر رکھ دی ہیں، اور اندازے کے مطابق جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ سب چیز زمین کے اندر سے آپ کے لیے نکلتی رہے گی۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک ایسے قرۂ پر ہم کو رکھا ہے کہ جہاں پر ہماری ساری ضرورتیں اور ساری حاجتیں اس قرۂ پہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، یہ سارا اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اس ساری نعمتوں کے باوجود پھر بھی ہم اللہ سے کفر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ تو یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے واضح کر رہا ہے تاکہ ہمارے ذہن پہ معلوم ہو کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کی احسانات کی کس قدر مرہون منت ہے۔ پھر آگے بھی ایک اور مضمون آتا ہے، یہ بڑا اہم، اور اس کا تعلق تخلیق کائنات سے بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کے ساتھ یہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ نے ثم استویٰ الی السماء وہی دخان، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ اس وقت محض دھواں تھا۔ یہ دخان کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے، اور ہر جگہ یہ دھواں 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 کہا جاتا ہے۔ یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ زمین پر جو تمہاری ضروریات تھیں ان تمام کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت باعث دھواں تھا۔ یعنی آسمان جو بھی آج ہم کو نظر آتا ہے تو وہ اس وقت ایک دھواں تھا، اور اس کو دھوئیں کو اللہ نے کہا فقال لہا، اللہ نے کہا آسمان کو، فقال لہا وللارض، اور زمین سے کہا، آسمان کو اور زمین دونوں کو کہا وللارض ائتیا طوعا او کرہا، کہ وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، طوعا و کرہا، تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ تو آسمان سے مراد یہی وہ نیلگو آسمان نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ آسمان سے مراد جگہ جگہ پر پوری کائنات کی بات بھی ہے، اور سورج بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور وہ کائنات کے بے شمار ستاروں سیاروں کو اور سورج کو، ان سب کو ملا کے اللہ نے آسمان کہہ دیا ہے،
کہ ان سب کو اللہ نے حکم دیا کہ وجود میں آ جاؤ. تو زمین بھی اور سورج بھی اور دوسرے سیارے بھی اللہ کے اس حکم کے نتیجے میں، یعنی اس کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا، ہو جاتی ہے ہر چیز. اس کے نتیجے میں وہ جو دخان تھا پہلے سے، اس وقت میں دخان تھا، وہ ہے دخان. وہ دخان جو ہے زمین کی شکل اختیار کر گیا، سورج کی شکل اختیار کر گیا، کئی ستارے اور سیاروں کی شکل اختیار کر گیا. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ زمین اور بہت سارے سیارے ستارے ایک ہی وقت میں وجود میں آئے ہیں. خاص طور پہ سورج کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زمین بھی 4.5 بلین 4.5 ارب سال پہلے بنی، اور سورج کے بارے میں بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ بھی 4.5 بلین یا 4.5 ارب پہلے بنا. تو دونوں ایک ہی وقت میں بنے، یہ سائنس سے بھی بات آتی ہے. حالانکہ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کائنات جو ہے 13.8 ارب سال پہلے، بلین ایئر پہلے اللہ نے بنائی تھی. تو وہ پہلے کلپوں میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کائنات تو 13.8 ارب پہلے ہوئی، لیکن زمین جو ہے اس کے 7 ارب سال بعد، 7 بلین سال کے بعد زمین اور سورج بنائے گئے. تو اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے ایک ساتھ بنایا. ساری کائنات پہلے ہی بنا دی تھی. ساری کائنات جو پہلے بنائی تھی اس کی ایک شکل یہ تھی کہ وہ ہے دخان، کہ جب اللہ نے زمین سورج کو کیا تو وہ دخان کی دھوئیں کی حالت میں تھا. تو اللہ نے وہ دھواں پہلے سے بنا رکھا تھا. جب کائنات کی تشکیل ہوئی تو اس میں آپ بعد میں کہیں دیکھیں گے کہ تقریباً تشکیل کائنات جو بگ بینگ جسے کہتے ہیں، اس کے تقریباً 20 منٹ بعد یہ دخان جیسی چیز بنی تھی. پہلے سیکنڈ میں کیا ہوا، دوسرے سیکنڈ میں کیا ہوا، کائنات کی تخلیق کا جب اللہ نے حکم دیا. وہ پھر سورہ انبیاء میں ایک دوسری آیت ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ زمین اور آسمان دونوں ملے جلے تھے، ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا. تو یہ جو سورہ انبیاء کی 30ویں آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ کانتا رتقا، دونوں ملے جلے تھے. دونوں سے مراد زمین اور سارے سیارے ستارے انکلوڈنگ سورج سب کچھ ملے جلے تھے، بلکہ کائنات پوری کی پوری ایک ملی جلی تھی. ففتقناہما، تو وہ ایک الگ بحث ہے. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کس طرح لوگوں سائنس کو پتہ چلا کہ یہ ملے جلے تھے اور یہ بعد میں علیحدہ ہوئے ہیں. بس وہ ایک بحث ہے، پھر وہ بعد میں اس پہ بات کروں گا. تو مقصد کہنا ہے کہ وہ جس وقت اللہ نے زمین اور سورج بنائے اس وقت آلریڈی دخان نام کی کوئی چیز تھی، یعنی دھواں موجود تھا، اور یہ دھواں گویا اللہ نے پہلے ہی بنا رکھا تھا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی 13.8 سال پہلے کائنات بنی تھی، تو جب کائنات بنی تھی تو اس کے تقریباً 20 منٹ میں کے بعد جو ہے بننے کے 20 منٹ کے بعد اللہ نے یہ دخان بھی بنا دیا تھا. اور ابھی بھی جس شکل میں آسمان ہے اس کو بھی سورہ دخان میں کہا گیا ہے. سورہ دخان میں ہے کہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو پھر انتظار کرو اس دن کا جب آسمان جو ہے واضح دھواں لے کر آئے گا. تو اس کی معنی بھی اور تشریح میں بھی ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ جگہ جگہ قرآن میں ہے کہ اذا السماء انشقت، اور ایک جگہ پر اذا السماء انفطرت.
یعنی کہ زمین و آسمان جو ہے پھٹے گا، تو آسمان پھٹ کے کیا ہوگا؟ وہ پھر دخان کی شکل میں ایک عذاب بن کر آئے گا۔ ابھی بھی سائنس کے اعتبار سے یہ آسمان جو ہے کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ بعض جگہوں پہ نا وہ یہ آسمان کو امدن بغیر ترونہا، وہ ایسے ستونوں سے بنا ہے جو تم کو نظر نہیں آتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا دخان ہے، ایک ایسا ابھی بھی جو آسمان کی جو کیفیت ہے، یعنی یہ جو نیل گو آسمان جس کو ہم اسکائی کہتے ہیں، وہ ایک دھواں ہے جو اس کی یعنی وزن اتنا کم ہے کہ وہ انتہائی بلندی تک، ہلکی چیز ہو تو اوپر چلی جاتی ہے، کوئی بھی گیس ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو یہ دھواں بھی اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ اگر زمین کے برابر بھی یہ دھواں کا کوئی غبارہ ہو اس دخان کا، تو وہ چند کلو کا ہوگا۔ تو اتنا ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی بلندیوں تک جاتا ہے، اور جب وہ سارا جمع ہو جاتا ہے تو ہم کو وہ ایک نیلگوں چھت جیسی نظر آتی ہے۔ ابھی بھی وہ دخان ہی کی شکل میں ہے، اور جب یہ قیامت کا دن آئے گا تو وہی دخان، وہی دھواں عذاب بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں سورہ دخان میں کہہ رہا ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو پھر اگر تم یہی کفر اور شرارت اور کرو گے، اللہ کو نہیں مانو گے، نافرمانیاں کرتے رہو گے، اس دن کا انتظار کرو کہ جب آسمان جو ہے دخان مبین کے ساتھ، یعنی دھواں، بہت ہی واضح قسم کے دھواں کے ساتھ آئے گا۔ تو اس دھوئیں کے بارے میں جو عذاب کے طور پہ آئے گا، ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ کافروں کے لیے تو یعنی آسمان جب یہ پھٹ کر فیضم اور سما شقت اور فطرت وغیرہ جو ہے یہ پھٹ کر دھوئیں کی وہ دھواں انسانوں تک جب آئے گا، تو اس کے نتیجے میں وہ مومنوں اور مسلمانوں کو تو ایک جیسا زکام جیسا لگے گا، لیکن کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ان کی ہر جگہ سے وہ دھواں نکلے گا، کانوں میں سے بھی، ناک میں سے بھی، اور جو پیشاب پخانے کی جگہ ہیں وہاں سے بھی وہ دھواں ہی دھواں نکلتا رہے گا، اور انتہائی سخت تکلیف کا عالم ہوگا کہ جہاں سے یہ دھواں ان کافروں کے اس سے باہر نکلے گا۔ تو یہ ایک عذاب کے طور پہ اس دن کا انتظار کرو جب کہ آسمان جو ہے دخان بن کے آ کے تمہارے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ اور یہاں دخان کا ذکر ان معنوں میں ہے کہ اللہ نے اس دخان کو حکم دیا کہ تم زمین بن جاؤ، تم سورج بن جاؤ، تو ایک ہی وقت میں زمین بھی سورج بھی بنے، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں 4.5 ارب سال پہلے اکٹھے ہی بنے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ دیکھو یہ زمین ہی نہیں بنائی ہم نے، تمہارے لیے سورج بھی بنایا ہے اور دنیا بھر کے چاند تارے بھی بنائے ہیں، اور جتنے بھی چاند تارے یا سیارے ہیں ان تمام کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سب دخان ہی سے بنائے گئے ہیں۔ بنانا کیا ہے؟ اللہ کا ایک کن فیکون، کہ اللہ کہتا ہے وجود میں آ جاؤ، فقال اللہ وللارض ائتیا طوعا وکرہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ تو اس دخان کو اپنا سائنس کی زبان میں نیبولا کہتے ہیں، اور مولانا مودودی نے بھی اپنے ترجمے میں اور تشریح میں اس لفظ نیبولا کو استعمال کیا ہے کہ یہ یعنی ان کا جو بیانیہ ہے مولانا مودودی کا، وہ یہ ہے کہ دھوئیں سے مراد مادے کی وہ ابتدائی حالت ہے جس میں وہ کائنات کی صورت گری سے پہلے ایک بے شکل منتشر الاضلاع غبار کی طرح فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ موجودہ زمانے کے سائنسدان اس چیز کو صحابیہ نیبولا سے تعبیر کرتے ہیں، اور آغاز کائنات کے متعلق بھی ان کا تصور یہی ہے کہ تخلیق سے پہلے وہ مادہ ہے جس سے کائنات بنی ہے، اسی دخانی یا صحابی شکل میں منتشر تھا۔
یعنی تخلیق سے پہلے یہ جو آسمان زمین یہ وہ مختلف شکلیں ہیں، اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ جب وہ کائنات کی تخلیق کی تو 20 منٹ کے بعد یہ دخان بننا شروع ہو گیا تھا. اس سے پہلے ہائیڈروجن بنی، اس سے پہلے کچھ اور گیسز بنے، اس سے پہلے کچھ اور ہوا. وہ ایک پورا چارٹ ہے. تو کسی وقت میں دکھاؤں گا کہ 1 سیکنڈ کے 46ویں حصے میں کیا بنا، 1 سیکنڈ کے 36ویں حصے میں کیا بنا، 1 سیکنڈ کے 6ٹھے حصے میں کیا بنا، اور پورے 1 سیکنڈ میں کیا بنا. تو پوری 1 سیکنڈ میں مختلف چیزیں بنتی چلی گئی جو اس سارے دخان کا حصہ ہیں. وہ ساری چیزیں جب مکمل بن گئی تو یہ پورا دخان بنا. اور پھر 1 سیکنڈ میں کیا ہوا کہ 10 لائٹ ایئر تک وہ ذرہ پھیل گیا. وہ جو بگ بینگ کا معمولی سا ذرہ تھا جس سے کائنات کی تخلیق اللہ نے شروع کی تقریباً 13.8 ارب سال پہلے، وہ ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر 10 نوری سال کے برابر پھیل گیا. نوری سال کیا ہوتا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، فی گھنٹہ نہیں، فی سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں اگر آپ 1,46,000 میل کی رفتار سے جائیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ 1 گھنٹے میں کتنے لاکھوں میل آپ چلے جائیں گے، اور 1 سال میں تو کتنے لاکھوں اور بھی کروڑوں میل چلے جائیں گے. تو سائنس کہتی ہے کہ 10 سال تک آپ اس رفتار سے چلتے رہو، وہ جتنی بڑی جگہ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی، 10 نوری سال کے برابر جگہ. اور 20 سیکنڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 300 نوری سال. 20 منٹ میں اللہ نے اس کائنات کو اتنا پھیلا دیا. یہ سب ملا جلا ہی ہے ابھی بھی، یعنی دخان کی شکل ہی میں ہے. وہ پھیل کے، وہ دخان پھیل کے 300 نوری سال، 20 منٹ میں 300 نوری سال، یعنی 300 سال تک آپ 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے جائیں تو جتنی بڑی جگہ ہوگی وہ اللہ نے 20 منٹ میں بنا کے دکھا دی. تو یہ سب اللہ کے کمالات کا قرآن میں 1400 سال 1500 سال پہلے سے ذکر ہے. وہ سائنس اب دریافت کر رہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، 20 منٹ میں ایسا ہوا، 1 سیکنڈ میں ایسا ہوا، اور زمین و آسمان اکٹھے یکایک بن گئے. وہ کہہ رہے کہ ہاں یہ بھی 4.5 بلین سال پہلے، اور سورج بھی 4.5 بلین سال پہلے. تو یہ ساری باتیں جو ابھی قرآن میں ہم کو نظر آ رہی، یہ ان کی ساری تشریح ان کی لپ میں ملے گی. ان میں سے چند ایک آپ کو میں اب دکھاؤں گا پھر بعد میں. یہاں اس کا تذکرہ عنوانوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں یعنی زمین کے اندر، اس کے اندر ایک نعمت یہ بھی ہے کہ سورج بھی تم کو دیا ہے. اب سورج کے ذریعے سے انسانی زندگی پہ کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، زمین پہ ہماری رہائش کیوں ممکن ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ سورج کی گرمی نہ ہو اور سورج کی سردی، یعنی سورج کی کم ہونے کی سردی نہ ہو، دن اور رات نہیں آتے. زمین جو ہے سورج کے اطراف گھومتی ہے جب بھی دن اور رات آتے ہیں. زمین کو اللہ نے تھوڑا سا ترچھا رکھا ہے تو اس سے دن چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے موسم سرما بھی آتا ہے، موسم گرما بھی آتا ہے. اور ٹھیک سورج کو اللہ نے ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، ورنہ تھوڑا اور قریب کر دیتا تو گرمی سے کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تھوڑا اور دور کر دیتا تو سردی سے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ جو سورج کی نعمت ہے زمین کی رہائش کے لیے، یعنی آپ کو جو فرش بنایا ہے الم نجعل الارض مہادا، تو اس کو مہادم بنانے کے لیے سورج کا بھی ایک رول ہے. وہ سورج جو ہے، آپ جو بھی رول ہے اس کی مزید تفصیل آئندہ بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ مختصراً میں بتا رہا ہوں کہ یہ سورج کا جو رول ہے وہ بھی ایک احسان کے طور پر ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نصیب کہ زمین 2 دن میں بنا دی، اور ہمارے خوراک کا سامان، ہماری نباتات کا سامان، کھانے پینے کا سامان، معدنیات کا سامان، تمدن کا سامان، وہ سب بھی اس کے اندر بھر دیا، یعنی کہنے اس کی مختلف شکلوں میں. اس سورج جیسی چیز کو بھی ہم بنا دیا کہ وہ ہماری رہائش کے لیے، زمین کی رہائش کے لیے کارآمد ہو. سارے احسانات دکھا کر شروع میں پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا
کہ لتکفرون کہ اللہ کے کفر مت کرو، اللہ کے مقابلے میں کسی کو مت ٹھہراؤ، کیونکہ یہ سارے اتنے بڑے بڑے کام ہیں کہ کسی ہستی کے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں مانو گے تو کون ہے جو یہ سارا کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے زمین کو 2 دن میں بنا دیا؟ کس نے زمین میں ساری خوراک کی چیزیں 4 دن میں رکھ دیں؟ کون نے زمین اور سورج کو ایک ہی لمحے میں کن فیکون سے بنا دیا؟ اللہ کہتا ہے ایتیا تو نو کرن، تم چاہو نہ چاہو لیکن ہمارا حکم ہے آؤ، تو اللہ آگے دونوں فرم بن کے۔ تو اللہ کے سوا آپ کس کو اس کا بنیاد بناؤ گے؟ ان سب چیزوں کو، ان سب نشانیوں کو آپ دیکھو گے تو خود بخود اللہ کی طرف یقین پیدا ہوگا۔ جیسے ایک آیت میں ہے سورہ نمل میں، وفی الارض آیات للموقنین، کہ زمین میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ یہ ساری نشانیاں اگر ہم دیکھیں تو ہم کو اللہ پر یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور ایک پھر سورہ انفال میں بھی ہے، زادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ یعنی یہ اللہ کی آیتیں ہم پڑھیں، قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ان آیتوں کو قرآن میں پڑھنے کے ساتھ ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ نے کیسے زمین بنائی، اللہ نے کیسے سورج بنایا، اللہ نے زمین جو پہلے آگ کا گولا تھی اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھیں۔ یہ ساری آیات کو دیکھیں گے تو خود بخود ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گے، ہمارے ایمان میں یقین میں اضافہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔